بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اچھا، الاصول الثلاثہ و ادلتها جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو تین بنیادی اہم اصول ہیں عقیدے کے اور دین اسلام کے، اس میں الاصل الاول ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اور کہاں تک پڑھ لیا آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ من ربک۔ اچھا، یہ تو اسٹارٹ ہی ہے بالکل۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، ایسے ہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، متن آپ کے سامنے ہے نا۔ تو یہ پہلا اصول ہے اور پہلا قاعدہ ہے جو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، کہا جائے کہ بھئی آپ کا رب کون ہے، من ربک، اب آپ اپنے رب کا کیا تعارف کرائیں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جی، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کوئی شخص، بھئی آپ کا رب کون ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، توحید کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو کیسے اس کو اپنے رب کا تعارف کرائیں گے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو وہ طریقہ بتا رہے ہیں، فقل، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے میری پرورش کی، مجھے پالا ہے، اور ورب جمیع العالمین بنعمہ، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کو اس نے پالا ہے، ان کی جو ہے وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ان کی کیا کیے پرورش کی ہے، یعنی ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ایک نعمت ہم گننا چاہیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا بھی چاہیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اور آگے آپ کیا کہیں اس کو، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا، اب جس نے میری پرورش کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہی میرا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود برحق نہیں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی ایسا معبود نہیں کہ جس کی میں عبادت کروں۔ اس کی دلیل کیا انہوں نے دی؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ربوبیت کی یا پالنے کی، پرورش کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ ہی کے لیے ہوں کہ جس نے تمام جہانوں کو جو ہے وہ رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اب یہ بھی ہمارے رب کا تعارف ہے کہ ہاں، اللہ کے سوا جو ہر چیز ہے باقی وہ عالم ہے، یعنی کہ عالم ہے، مخلوق ہے۔ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اب کائنات میں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، تو اس میں سے میں ایک ادنیٰ سی مخلوق ہوں۔ یہ ہے میرا اور میرے رب کا تعارف۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہیں تک ہم نے پڑھا تھا یا اور آگے بھی پڑھ لیا تھا اس کو؟ اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اب اگر آپ سے یہ کوئی سوال پوچھے کہ بھئی آپ نے رب کا تعارف تو کرا دیا، یہ چیز آپ کو معلوم کیسے ہوئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے تمام مخلوقات کو پالا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس میں میں نے تفکر کیا، تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو پھر مجھے یہی جواب ملا ہر جگہ سے کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی پرورش کی۔ ٹھیک ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب انہوں نے دلیل کے طور پہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں بھی ذکر کی ہیں، جیسے کہ رات، واللیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ہم سو کے صبح اٹھتے ہیں تو جیسے آگے النہار ہے، دن، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ صبح ہم سو کے اٹھتے ہیں تو سورج نکلتا ہے، ایک روشنی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر ہم پورے دن سے گزرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ پھر سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود پر۔ اسی طرح والشمس والقمر، اور پھر اس دن میں اور اس رات میں سورج اور چاند بھی نکلتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ، اب مزید، یہ تو پہلے انہوں نے اللہ کی نشانیاں بیان کی، وَمِن آیاتِهِ، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ، اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف کیسے ہوا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کیسے مانا؟
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر تدبر کر کے اس سے نصیحت حاصل کی، تو سب سے پہلی مخلوق السماوات السبع ومن فیہن۔ اب یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ السماوات السبع کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمان، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان، آپ کو پتہ ہے 7 آسمان ہیں، اور ومن فیہن، جو کچھ ان آسمانوں میں ہیں۔ اب اس میں ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی باقاعدہ ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث جو اسراء اور معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے حدیثوں میں بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی، سب نے سنا ہے؟ اسراء اور معراج کسے کہتے ہیں؟ جی اس میں ہے نا آسمانوں کا ذکر، بتائیے کسی کے ذہن میں اور اسراء سیر کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 2 چیزیں ہیں، پہلے اسراء ہے اور پھر معراج ہے۔ وہاں بیٹھ جائیں بیٹا۔ اسراء کسے کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، نیچے بیٹھ جائیں آرام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، کہاں کی؟ مسجد اقصی، بیت المقدس کی۔ اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر اس کے بعد معراج عروج سے ہے، جیسے قرآن میں تعرج الملائکۃ والروح، صحیح ہے، یعنی اوپر چڑھنا، اس کا مطلب عروج یعنی اوپر چڑھنا بلندی سے ہے۔ تو معراج کہتے ہیں پھر اس سفر کو جو 7 آسمان کا اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ اب 7 آسمانوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہاں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جنت کا جہنم کا منظر دیکھا، بڑی بڑی اور ایسی ہولناک چیزیں بھی دیکھیں، جو بڑی بڑی وعید، یعنی جو ایسے ایسے کبائر گناہ جن کے انجام میں بہت سے لوگوں کو عذاب بھی ہو رہا تھا۔ تو ہمارا ان تمام چیزوں پہ عقیدہ ہے، اور ان تمام چیزوں پہ ہمارا پکا جو ہے وہ بنیادی یقین ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہم غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیزوں کی خبر دی ہے۔ تو 7 آسمان، اسی کے بعد کیا ہے؟ والارضون السبع ومن فیہن۔ اب آسمان تو 7 ہیں، زمینیں کتنی ہیں؟ زمینیں بھی 7 ہیں، یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا والارضون السبع ومن فیہن، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں کہاں ہے اس کا ذکر 7 زمینوں کا؟ جی کسی کے ذہن میں ہے آیت؟ سورۃ الطلاق کی آخری آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور زمینوں میں بھی اسی کی طرح بنائے، یعنی 7 آسمان۔ تو اس کی شرح میں باقاعدہ احادیث بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، ہم تو ابھی سب سے اوپر زمین پہ ہیں، اس کے نیچے پھر جو ہے وہ اور مزید 6 زمینیں۔ تو یہ اب ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مخلوقات ہیں، کون کون سے طرح طرح کے جو ہے وہ جانور ہیں، تو ان تمام چیزوں پر ہمارا مکمل یقین ہے۔ وما بینہما، اصل چیز دیکھیں یہ آ رہی ہے، وما بینہما، اب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے درمیان جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور آئے دن جو ہے وہ نئی نئی مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم کبھی کسی ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں طرح طرح کے چرند پرند نظر آ رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مخلوقات، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیں آیت آگے دی، والدلیل قولہ تعالی، اب اس میں دیکھیں جو بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس کی پھر آپ کو دلیل بھی دی جا رہی ہے قرآن سے۔ آیت کیا ہے؟ جی وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہی 4 چیزیں ذکر کی گئی تھیں نا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللیل، رات، والنہار، اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نشانیاں نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں کہ اگر یہ ہماری کائنات میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائیں، ڈس بیلنس ہو جائیں، تو پوری کائنات جو ہے وہ پوری کائنات ڈسٹرب ہو سکتی ہے نا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے توحید بھی سمجھا دی ان مخلوقات کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ بڑی بڑی مخلوقات تو ہیں، آپ انسان ان سے فائدہ تو اٹھاؤ گے، لیکن ان کو اتنا بڑا مت سمجھ لینا کہ پھر تم انہی کی عبادت میں لگ جاؤ۔
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ہرگز کبھی بھی سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور ہمیشہ سجدہ کس کو کرنا؟ الذی خلقہن، اس ذات کو جس نے ان تمام مخلوقات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ کے کالج میں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں، کہ بھائی آپ کا رب کون ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پالا، پوری مخلوقات کو وہ پالتا ہے. اس کو عقلی طور پہ بھی آپ ثابت کریں نا، عقلی طور پہ بھی اس کو سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد وہ پوچھے کہ بھائی یہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ بھائی تم کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ اسی دنیا میں رہتے ہو نا، اسی دنیا میں تم چاند سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، سورج سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، زمین آسمان پہ بھی تم جو ہے وہ رہ رہے ہو. تو کیا یہ تمام چیزیں خود بخود جو ہے وجود میں آ گئیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے اور ایسی جو ہے وہ موجد ہے کوئی نہ کوئی، یعنی جو وجود میں لے کے آیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں چلا گیا جی. اس کے بعد ایک اور مزید آیت آپ کو بتائی، وقولہ تعالی ان ربکم اللہ الذی، یعنی یہ اسی بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا جو یہ بدلنا ہے، کہ صبح ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اور پھر کس طرح ابھی جو وقت چل رہا ہے سردی کا، اس میں ہم اندازہ لگائیں کہ دن کس قدر جلدی سے گزرتا ہے. ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ظہر کے بعد ہم نے کھانا پینا کرنا ہے، یہ چیزیں کچھ پلان ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اللہ معاف کرے ایسی روٹین بن گئی ہے نا کہ ہم زوال کے وقت تو ہمارا دن شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں زوال کیوں آ رہا ہے. زوال کے وقت تو ہماری دن کی ابتدا ہوتی ہے، ہمارے کاروبار کی، ہماری دکانیں کھلتی ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی میں زوال آ رہا ہے. تو اب یہ جو آیت ہے اس کو ذرا ریلیٹ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. کیونکہ آج جو ہے وہ آج کل دن بڑے چھوٹے ہوئے ہیں نا، رات پتہ بھی نہیں چلتا کہ مغرب کی اذان اور اندھیرا چھا جاتا ہے. تو آیت کا ترجمہ سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. ایک حصہ تو یہ ہے آیت کا. فرمایا آپ کا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو کتنے دن میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ عرش پہ موجود ہے، اور وہ عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اسی طرح اب آگے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اب یہ دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور رات جو ہے وہ دن کو یعنی ایسے چھپا لیتی ہے، یطلبو حثیثا، کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے جو ہے وہ پھر آ لیتی ہے. یعنی آپ دیکھیں دن ابھی جیسے چھوٹا ہے، اور پھر رات فوراً کیسے اس کے اوپر فوراً حاوی آ جاتی ہے، اور پھر رات کا ٹائم جو ہے وہ ایک لمبا ہو جاتا ہے. یطلبو حثیثا یعنی اس کو جلدی سے جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ سورج، چاند اور دوسرے تمام ستارے جو ہیں مسخرات بامرہ، یعنی وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. کوئی بھی بڑی سے بڑی مخلوق، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، وہ خود کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ کے حکم سے ہی. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اس کو بھی آپ دیکھ لیں سورہ یاسین میں، کہ چاند اور سورج اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اسی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. لہ الخلق والامر یعنی اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، اور پھر وہی ہے جو سب چیزوں کا خالق ہے. والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بہت بابرکت ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. آیت واضح ہے؟ جی آیت واضح. چلیں آگے.
اب آگے اللہ تعالیٰ کا ہی مزید تعارف آ رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ دیکھیں 3 اصول ہیں. اس کی جو کتاب کا بھی نام ہے نا الاصول الثلاثہ و ادلتها، یعنی 3 بنیادی دین کے اصول اور اس کے پھر ادلہ جو اس کے دلائل ہیں. تو یہ پہلا اصل ہم نے آج اسٹارٹ کیا نا، اور پہلا اصل اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ من ربک، یعنی آپ کا رب کون ہے. تو رب کے بارے میں ہم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ تفصیلات پڑھ رہے ہیں. کہاں سے؟ یہی آیت ان ربکم اللہ الذی. اچھا، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمینوں اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. فی 6 ایام یعنی 6 دن، 6 کہتے ہیں 6 کو. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا یعنی اوپر عرش پر. تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور وہاں پر مستوی. یغشی اللیل والنہار، ابھی دوسری بات یغشی کہتے ہیں کہ ڈھانپ لینا، یعنی اللیل والنہار، اس میں رات جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے کس کو؟ دن کو، یعنی دن کے اوپر حاوی آ جاتی ہے ایک طرح سے. یطلبو حثیثا، یعنی اس کو فوراً اچکنے لگتی ہے اور فوراً جو ہے وہ اس پہ حاوی آ جاتی ہے. یعنی آج کا ہم وقت دیکھیں سردیوں کا، یہی ہوتا ہے نا کہ دن بہت جلدی سمٹ جاتا ہے اور پھر رات اس پہ حاوی آ جاتی ہے، اور رات جو ہے وہ پھر ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے رات کا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور پھر اب آگے جو 3 اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ سورج، چاند اور جو ستارے ہیں مسخرات بامرہ، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. مسخرات مطلب تابع ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا بامرہ، اللہ کے حکم کے. الا لہ الخلق والامر، اور تخلیق کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی خالق ہے. والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے، اصل حاکم بھی وہی ہے. تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ذات ہے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. جی کلیئر ہے؟ یہاں کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کو؟ آگے چلیں. والرب هو المعبود، اب دیکھیں یہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا نا آپ کے پاس، یہ والرب هو المعبود. اب رب کا آپ نے تعارف سن لیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی اور پھر ان کو پال رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ رب ہے. اب رب کا اصل معنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، والرب هو المعبود. بھائی رب، اصل معبود جو ہے وہ رب ہی ہے آپ کا، یعنی جو رب ہے وہی اصل معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جس نے آپ کو بنایا، آپ کی تمام مخلوقات کو مسخر کیا، پیدا کیا، تو پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہے. اب دیکھیں آگے اسی مناسبت سے بہت پیاری آیت ذکر کی. والدلیل قول تعالیٰ، اس کی کیا دلیل ہے جی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیں اس سے پہلے والی آیت میں کیا ذکر کیا کہ ان ربکم اللہ الذی، یہاں عبادت کا حکم نہیں دیا، یہاں معبود کی بات نہیں کی، یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا نا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو جانو تو صحیح. ان ربکم اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، عرش پہ مستوی ہوا، پھر سورج چاند کی مثال دی. پھر اب آگے عبادت کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی معبود کے بعد، رب کے بعد معبود پہ بات ہو رہی ہے کہ بس جب تم نے مان لیا کہ اللہ ہی رب ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، یعنی الہ بھی اسی کو ماننا ہے. جو مشرکین مکہ تھے ان کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ رب تو مانتے تھے اللہ کو، لیکن الہ، معبود نہیں مانتے تھے. تو یہ وہی توحید ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا ہے، ماننا ہے تو تینوں اقسام کو ماننا ہے. یہ نہیں کہ توحید ربوبیت یعنی اللہ کو صرف رب تو مان رہے ہیں لیکن توحید الوہیت یعنی معبود نہیں مان رہے. ایسا ہی ہے نا، پہلے بھی جو لوگ تھے ان کا بھی یہی، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ ایشو ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، رزق بھی ہمیں اللہ دیتا ہے، لیکن عبادت کی بات جب آتی ہے تو پھر وہ ان کے بہت سارے جو ہے وہ وسائل یا بہت سارے وہ ذرائع اپناتے ہیں کہ بھئی ہاں عبادت تو ہم اس کے تحت کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ بھی مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف تقرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے مشرکین کو، دوسرے جو ہمارے بت ہیں، مورتیاں ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کے جو قبر ہیں، ان کو ہم کیا بناتے ہیں؟ وسیلہ بناتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو یہ سب غلط ہے، کیونکہ جو رب ہے، جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، پھر ان کی پرورش کی، پھر ان کو زندگی دی اور ہمیشہ سے وہ پال رہا ہے، کیا وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ کسی اور مخلوق کے ذریعے آپ کی بات سنے یا اس کو مانے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہی معبود ہے
اب دیکھیں آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جس نے پیدا کیا عبادت بھی آپ نے اسی کی کرنی ہے. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے لوگوں پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم چاہتے ہیں آج ہم متقی بن جائیں، آج ہم پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تو پھر ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی. اس کے بعد جو دوسری آیت انہوں نے ذکر کی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ مزید عبادت سے ہی کنیکٹ کر رہے ہیں اس آیت کو. اب دیکھیں عبادت کا تعلق کہاں آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بڑی بڑی مخلوقات، جو بڑے بڑے کام ہیں وہ گنوائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زمین ہے اس کو ایک آرام کرنے کے لیے ایک فرش کے طور پہ، یعنی جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، اپنا جو ہے وہ بزنس کرتے ہو، طرح طرح سے تم فصل اگاتے ہو، ہر چیز کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اس قابل. والسماء بناء، اور زمین کو تمہارے اوپر ایک چھت کے طور پہ، ایک پختگی کے طور پہ بنایا، تاکہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک رہنے کا زبردست ذریعہ بن جائے. وانزل من السماء ماء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا، پانی بھی برسایا، تمہیں بارش بھی دی، تاکہ جب تم کوئی بیج لگاؤ تو پھر انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ تمہارا سلسلہ بھی آگے چل جائے، تمہاری کھیتیاں بھی بن جائیں، تمہیں اناج غلہ بھی ملے، تمہیں جو ہے وہ سبزیاں بھی مل جائیں طرح طرح کی، اسی طرح تمہیں پھل بھی ملیں، ہر طریقے سے تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نوازا. فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے کیا نکالا، من الثمرات، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل تمہیں دیے، رزقا لکم، رزق کے طور پہ. فلا تجعلوا للہ اندادا، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ کبھی بھی ہرگز اللہ تعالیٰ کے لیے اندادا یعنی کوئی بھی معبود نہیں بنانا. انداد ند اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز انسان کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ الہ نہیں بنا لینا. وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بس ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں صرف اللہ ہی سے ماننا چاہیے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے سے آباء و اجداد کو بس یہی کرتے ہوئے پایا تھا. تو کیا وہ سب غلط تھے؟ کیا ہمارے نانا دادا، کیا وہ سارے لوگ غلط کر رہے تھے؟ ہم تو وہی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا. تو پہلے کے لوگ بھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ہم دیکھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں، یا جو لوگ بھی، ان کا ایک جو بڑے مسائل تھے جو برائی کو یعنی وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ وہ آباء و اجداد کے دین سے نہیں ہٹنا چاہتے تھے. اسی طرح اب آگے فرما رہے ہیں، قول ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے، ان کا ایک قول، الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہہ رہے ہیں الخالق یعنی جو تخلیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کو، لهذه الاشیاء یعنی کون سی چیزیں، اس میں زمین ہے، آسمان ہے، اس کے بعد پھر پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا، اس کے بعد پھر پھل فروٹ ساری چیزیں نکالی، ان تمام چیزوں کو، اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تمام چیزوں کو جو بنانے والا ہے، هو المستحق للعبادہ، اصل وہی اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ انسان کسی کے آگے نہ جھکے. تو یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد آگے نا وانواع العبادۃ التی امر اللہ بہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں عبادت کی کئی ساری اقسام ذکر کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی کے علاوہ بہت ساری جو یہ کہہ لیں کہ حصے طور پہ بہت ساری اقسام ہیں، جیسے اسلام، ایمان، وہ سارے الفاظ آگے آ رہے ہیں، جس میں قربانی ہے، نظر ہے، مدد مانگنا، پناہ مانگنا، یہ سارے الفاظ ہیں 10 12 15. تو انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم اگلی کلاس میں اسٹارٹ کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی، اب دیکھیں جتنی بھی عبادت کی اقسام آگے ہیں نا، پھر اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، دلیل خوف، دلیل رجا، دلیل توکل، وہ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں قرآن سے. تو کوشش کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ لازمی الاصل الاول کو ہم انشاءاللہ اینڈ کر لیں.
تو تاکہ خیر سے انشاءاللہ وقت پہ یہ کتاب مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.